अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो कर्नल राजा वसीम साहब के लिए मग़फ़िरत की दुआ है, और बड़े भाइयों की तरह, और उनकी जो स्ट्रगल है वो किसी से ढकी छुपी नहीं। बिलखुसूस 2018 से हम देखते हैं तो 19-20 उसके बाद वो रुके नहीं। वो जितना जबर का और ऐसा तकलीफ दे दौर था कि जिसके अंदर कोई हिलता नहीं था, तो राजा वसीम साहब फ्रंट पर आकर खेल रहे थे। फिर देखें, वो कर्नल हैं, उनको अंदर की बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती थी, उनके कोलीग्स थे जो बताते थे, और वो फ्रंट पर आके खेला करते थे। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि जनरल फैज की मंजी ठोकने में सबसे बड़ा जो अगर सोशल मीडिया पे किसी का अमल है, जो कि आप कह लें कि इस बला को रोकने में, तो कर्नल राजा वसीम साहब का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। अब दुआ गो हैं, अल्लाह पाक के हजूर वो पेश हुए। उन्होंने बहुत दयानतदारी के साथ पाकिस्तान की खिदमत की, अवाम की खिदमत की, इंसानियत की खिदमत की, और जो अपना फ़र्ज बनता था उसको अदा किया। अगर कोई गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर इंसानी सलूक हो रहा था तो उसके ऊपर आवाज़ बड़े ज़बरदस्त तरीके से बुलंद की। बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि रजी दादा और दीगर जो लोग थे वो मुसलसल तारीफ किया करते थे, और कर्नल वसीम साहब को कोड करके आगे जो उनसे थी ना इंफॉर्मेशन, उसको शेयर किया करते थे। यानी कि वो शेल्टर भी लिया करते थे कर्नल साहब का। अल्लाह पाक मगफरत फरमाए जी, आसानी का मामला फरमाए। अब अगली बात करते हैं। देखें, जो इमरान खान साहब का जो एक सिलसिला चला हुआ है ना कि गिरफ्तार हो रहे हैं, नहीं हो रहे, और आज हो जाएंगे, कल हो जाएंगे, केसेस तो उनके ऊपर बिल्कुल जो सा ना वाजे हैं। और अगर हम ये देखें कि फॉरेन फंडिंग केस का, उसके अंदर भी बिल्कुल वाजे है, और ये जो तोशा खाना का केस है ये भी बिल्कुल वाजे है। और जो नित नए जो ड्रामे कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि इमरान खान जो है ना वो आखिर हो गई है इस तरह से कि दोनों के पास ना छलनियां। अब ये बात आप समझिएगा, हमारी स्टैब्लिशमेंट की साइड जो है ना, जो मिक्स स्टैब्लिशमेंट है, वो ये चाहती है कि 9 मई के वाक़े के अंदर इस तरह की छलनी लगाई जाए कि जज भी निकल जाएं और अफसरान भी निकल जाएं और सिविलियंस फंस जाए। ये है उसके अंदर डेफिनेटली इमरान खान भी फंस जाए। इमरान खान और उसकी जो मेन पार्टी है ना, जो उसका जो किचन कैबिनेट है, यानी कि वारदाती ये जो है सारे, वो ये चाह रहे हैं कि इस तरह की छलनी लगे कि जिसमें अफसरान फंस जाएं, यानी कि मिलिट्री सेक्रेटरी और दीगर वो फंस जाएं, जजेस फंस जाएं, और हम लोग निकल जाएं। हम अपनी जो है ना बंदूक उनके कंधे पे रख देते हैं, और फिर हम कहेंगे कि बंदूक का मसला ही कोई नहीं था, कंधा तो उनका था, और हमसे जहां कंधा मूव होता था वहीं बंदूक मूव हो जाती थी। हमें कहते थे चलाओ, हम चला देते थे, बल्कि वो तो थी ऑटोमेटिक, उसका भी कंट्रोल उनके पास था। अब ये जो वारदात चल रही है ना, जो ये रस्साकशी चल रही है, इसके अंदर जो था ना एक तरह से गंद बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ से परतें खुल रही हैं, निकल निकल के सामने आ रहे हैं कि कौन क्या है, किसका फेस है। यानी कि अगर हम ये कहें कि 2 महीने से ज्यादा हो गए इमरान खान पे, अभी यही नहीं पता कि उसका मिलिट्री कोर्ट में चलेगा मामला या कि सिविल कोर्ट में चलेगा। सुप्रीम कोर्ट लेके बैठी हुई है, अभी वो उसका फैसला करने वाली है। अच्छा, दूसरी तरफ हमें ये समझ में आती है या हमारे इंफॉर्मेशन में ये चीजें आती हैं कि पीडीएम जो उनसी है ना, वो अपनी जान छुड़ा रही है। वो ये कह रही है कि गंद आपने डाला था, और कल को जब ये केसेस हम बनाएंगे और कल हमसे कोई सवाल होगा कि भाई ये आपने केसेस बनाए थे, और तो फिर हमारे ऊपर ये एक स्टिग्मा आएगा। अच्छा, चलें, ये ठीक है। जो 9 मई के वाक़े के बाद जो आके सामने आईएसपीआर ने ये बात कही कि हम किसी को नहीं बख्शेंगे, क्या कहते हैं इस आर्मी चीफ की, एक्स आर्मी चीफ की जो इंसाना ग्रैंड डॉटर को पकड़ लिया, एक जनरल के बेटे को पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, उसको पकड़ दिया, 4-5 रगड़े गए, 4-5 को ठंडा हो गया जनाब, 4-5 और, ये सारे जो ना बातें हम सब ने सुनी। ये जो सारी स्टोरी चल रही है ना, देखें इसके अंदर जो है ना ये मामला जो है ना बड़े गड़बड़ हुए हैं। लेकिन क्या इमरान खान बचेगा? नहीं बचेगा, और लोग भी जद में आ रहे हैं। जितना ये काम डिले होगा ना, ये उतना ज्यादा खतरनाक होगा। अब जैसे कि बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि शायद इंटरिम गवर्नमेंट आए और उसके अंदर ये स्टेप लें,
انٹرم گورنمنٹ کے اندر کچھ بھی نہیں ہونے والا، یہ بالکل واضح ہے۔ انٹرم گورنمنٹ کے اندر جو بھی لوگ آتے ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آ گئے ہیں اب ہم کریں گے۔ وہ جیسے ہی آتے ہیں نا اور ان کو موقع مل جاتا ہے، وہ 20-20 سال کی تنخواہیں وصول کر لیتے ہیں، وہ اپنی پینشنز لگوا لیتے ہیں، وہ اپنے لیے مراحت حاصل کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چند دن ہے موج کرو۔ باقی اس سے زیادہ تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے یہ کوئی کام ہی نہیں کیا۔ وہ تو وہ کر کے جاتے ہیں کہ جو 5 سال میں نہیں کرتے، وہ انٹرم گورنمنٹ والے 2-2.5 مہینے کے اندر 3 مہینے کے اندر کھڑکا جاتے ہیں۔ تو یہ تو یعنی کہ ہمارے سامنے وہ کیا اتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں لیں گے کہ عمران خان پہ پرچے کریں اور گرفتار کریں اور دیگر جو ایکس منسٹر ہیں، جبکہ ان کو یہ بھی ڈر ہو کہ کل کو جناب ہم خود جو نا عدالتوں میں کھڑے ہوئے ہوں گے۔ تو وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ لیکن کیا اس کے آگے کچھ صورتحال ہوگی؟ اس سے آگے اور خرابیاں بڑھیں گی۔ اب دیکھیں، میں ایک بات کو کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے آرمی، وہ اپنا جو ملٹری سیکٹری ہے نا، اس کے اوپر معاملہ ڈالا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے آرمی کو انوالو کیا اپنے کیس کے اندر۔ جب ملٹری سیکٹری ہوا تو وہ اس طریقے سے ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو عمران شفقت ہے نا، یہ بڑی کام کی اندر سے خبر لے آتے ہیں اور وہ خبر لا کے چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر وہ جو نا دوسروں کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، یہ خبر دے کے نکل جاتے ہیں۔ کل انہوں نے بتایا کہ جناب میری ایک ایسے اعلیٰ افسر سے ملاقات ہوئی، وہ عمران خان کے بالکل ساتھ تھے اور وہ دن اور رات ساتھ ہوتے تھے۔ وہ چند ایک ان لوگوں میں سے ہیں جو بالکل آنکھ، ناک، منہ، کان، گلا وہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ الفاظ میرے ہیں، لیکن انہوں نے بتایا کہ انتہائی قریب ہوتے ہیں، ان سے دل کی باتیں ہوئی ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم سٹارٹنگ میں کچھ اور سمجھ رہے تھے، بعد میں جو نا یہ پتہ لگا کہ ساری میٹنگیں تو بشرا بی بھی کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ یہ سب کچھ کرتی ہیں۔ اب آپ اندازہ مطلب اس معاملے کو جوڑیں کہ ایک طرف تو وہ یہ کہتے ہیں، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان سے پوچھو، جب وہ یہ بتائیں گے نا کہ خان صاحب تو بس ہاں ہاں کرتے تھے، فیصلے تو بشرا بیگم کرتی نہیں، تو اس ٹائم میں کیا کریں گے؟ جب وہ گھڑی کا قصہ تو بتا دیں گے کہ جی گھڑی کا سیٹ تھا، 1 گھڑیاں دیگر ملی 2، اور جو طوائف ملے 3، وہ تو یہ سب کچھ ہو رہے تھے، لیکن وہ جو فیصلے ہوتے تھے وہ بھی وہاں سے آتے تھے۔ وہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ لیکن ذمہ داری جب اٹھاتے ہیں نا تو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو یہ کہا، اس نے یہ سمجھا، اتنی تو بات جو ہوتی ہے نا وہ چل جاتی ہے۔ جو وہ کہتے ہیں نا سوال اس سے کرو، تو وہ سوال ایک نہیں ہوتا، پھر سوال بہت سارے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ کسی بات کو نکالنے کے لیے اگر آپ نے کوئی انویسٹیگیشن وغیرہ دیکھی ہو یا سمجھی ہو، یا یوٹیوب پہ بہت ساری ہوتی ہیں، بندے کے اندر سے سچ نکالنے کے لیے نا بڑی لمبی سٹوری بتائی جاتی ہے، اس کو یہ بھی بتاؤ، وہ بھی بتاؤ، فلانا بتاؤ، کیا کرتے تھے، کیسے رہتے تھے، کون کیا کرتا تھا، یہ ساری کرتے 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 اس سے بہت ساری چیزیں نکلوا لی جاتی، پھر وہ جو نا سارا کچا چٹا سامنے آ جاتا ہے۔ تو عمران خان صاحب جو ان سے ہیں نا، وہ گئے ہیں سر کے بالوں سے لے کے پیر کے نخونوں تک پھنس۔ یہ جو ترکیبیں چل رہی ہیں نا کہ ایسی چھلنی چلے کہ افسران بچیں، وہ بھی نہیں بچیں گے۔ اب کوئی کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، جتنا دیر ہوگا اتنا زیادہ وزن بڑھے گا۔ ابھی تو جس طریقے سے پی ڈی ایم نے ورک کیا ہے، جو کچھ دنوں میں بات واضح ہو جائے گی، اسپیشلی 14 اگست کے بعد جو نا بالکل بات کھل جائے گی، پی ایم ایل این بھی ذرا کھل کے بولے گی اور یہ ساری صورتحال ہوگی۔ معاملات جو ان سے ہیں نا، جب یہ بولیں گے نا، جب یہ گورنمنٹ سے باہر آئیں گے، تو اس وقت میں شہباز شریف صاحب کی اہمیت جو ہے نا وہ وزیر اعظم کی نہیں ہوگی، ان کی حیثیت وزیر اعظم کی نہیں ہوگی۔ اس وقت میں شاہد خاقان عباسی، شہباز شریف، راجہ پرویز اشرف اور جو یوسف رضا گیلانی، یہ سب ایک اس میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، ایک لائن میں ہوں گے۔ یہاں جو اس سے اوپر کی لائن ہوگی اس میں میاں محمد نواز شریف ہوں گے، زرداری صاحب ہوں گے، ان کی کیٹیگری اور ہوگی۔ لیکن ڈیفینیٹلی ایک پارٹی کے حساب سے وزن میاں نواز شریف کا بہت ہی بڑا۔ پھر ان کا اس وقت میں جو پوری دنیا کے اندر صورتحال چل رہی ہے، وہاں پر پتہ لگے گا کہ کون کتنا پانی میں ہے۔ ابھی تو یہ ہے کہ ذمہ داری جو ان سے نا، جو گلے پڑا ڈھول ہے وہ پی ایم ایل این کے گلے میں پڑا ہوا ہے۔ اس ٹائم میں بجائیں یا نہ بجائیں تکلیف سہنی ہے، بج رہا ہے بس ڈھول، اور گلے میں کس کے ہے؟ وہ پی ایم ایل این کے ہے۔ اور پیپلز پارٹی نے بھی جو ان سے نا میٹھا میٹھا تو ہپ ہپ ہے، کڑوا کڑوا تھو تھو ہے، لیکن ایک دفعہ جب یہ ڈھول اترے گا نا، اس وقت میں پتہ لگے گا کہ کتنے بیسوں کا سو ہے۔ میں مسلسل پی ایم ایل این کی جو اندرونی پالیٹکس ہے نا، جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، جو میرے پاس معلومات یا کو جو سمجھتا ہوں میں،
وہ کچھ اور ہوتی ہے، لیکن ایک مہینے کے بعد کچھ اور ہو جائے گی۔ ایک بات، دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے مسلسل یہ بتایا کہ مارچ اپریل کے اندر انتخابات ہوں گے۔ میں حیران ہوں کہ یہ کس طریقے سے معاملہ ہوا ہے، بہت زیادہ حیران ہوں۔ میں نے کئی جگہوں پہ جو ہے نا رابطہ کیا، سب جو ہے نا حیران ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں جو نیوٹرل ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انفارمیشن نہیں ہے، لیکن لگتا ایسا ہے کہ اچانک سے یہ الیکشن لیٹ ہوں گے، یہی حکومت کنٹینیو کرے گی اور یہ مارچ تک لے کے جائے گی، مارچ کے ابتدا تک جو ہے نا میں جو ہے نا یہ سارا معاملہ چلا جائے گا۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اگر ہم چھوڑیں 2-3 ماہ کو جو ہے نا دیکھیں، اور یہی جو ہے نا ہم خیال گروہ یہ کوئی ایسی واردات ڈال دے کہ ہم کہیں کہ نہیں وہ تھا قصوروار، وہ تھا قصوروار، وہ بہت پھر مشکل ہو جائے گا۔ کیونکہ اگر یہ کہنے کہ کوئی آئین قانون یا ان کو کسی چیز کی شرم ہے یا اس ملک کا، تو وہ تباہی کے اندر ان کے پیمنٹس بنتی ہیں، اس ملک کی واڑ لگانے میں ان کی پیمنٹس بنتی ہیں، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، کسی چیز کی ان کو حیا نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ہے کہ یار ہمیں کوئی تاریخ میں کیا کہے گا یا ہمارے بچے کیا کہیں گے۔ وہ کہیں گے بچے پانچوں گھی میں سر کڑھائی میں، نہ انہوں نے یہاں پہ رہنا، نہ کسی کو جواب دینا ہے، پروٹوکول ان کو ویسے ہی ملنے ہیں۔ جب تک تباہی ہے ان کو پروٹوکول ملیں گے، جب خوشحالی آئے گی ان سے جواب طلب ہوں گے، اس لیے یہ خوشحالی بھی نہیں چاہتے۔ یہ بات بڑی ٹیکنیکل میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔